السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمارا فارسی کا 11واں سبق ہے، درس یازدہم 11th لیسن ہے۔ اس میں ہم چلے گنتی سے شروع کر لیتے ہیں۔ ہم نے 10 تک گنتی جو ہے فارسی میں کر لی تھی۔ آپ سنائیں گے ذرا گنتی؟ یک دو سے چہار پنج شش ہفت ہشت نہیں، ہشت کے بعد نو دہ، بس یہاں تک ہم نے 10 تک گنتی۔ آپ نے غالباً جرمن اس میں مکس کر دی، آخت جو ہے وہ جرمن زبان میں 8 کو کہتے ہیں۔ تو یک دو سے چہار پنج شش ہفت ہشت نو دہ۔ آج ہم سیکھیں گے 11 اور 12، یہ دو صرف سیکھ لیتے ہیں۔ 11 کو فارسی میں کہتے ہیں یازدہ، یازدہ کا مطلب 11، اور دوازدہ کا جو ہے 12، دوازدہ، یازدہ اور دوازدہ۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 11 جو ہے اس کو کہتے ہیں یازدہ، اور 12 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دوازدہ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ ذرا نوٹ فرما لیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بود جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھا۔ لیکن اگر ہم نے کہنا ہو مثال کے طور پہ کہ میں بیمار تھا، تو اس کو کیسے کہیں گے؟ جی آپ ذرا بتائیے۔ میں بیمار تھا، بیمار کی فارسی ہے مریض۔ مریض۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے ہست جو تھا، ہم نے کہا تھا کہ من پاکستانی ہستم، میں پاکستانی ہوں۔ یاد ہے آپ کو؟ ہست سے ہم نے بنایا تھا ہستم، اور پھر ہم نے بنایا تھا تو ہستی، ہست، کے ساتھ کچھ ہم ایڈ نہیں کرتے، کے ساتھ صرف ہست آتا ہے۔ تو من ہستم، تو ہستی تم ہو، تو پاکستانی ہستی تم پاکستانی ہو، ٹھیک ہے۔ ہست، مسلمان ہست، وہ مسلمان ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ ماں مسلمان ہستین، ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ مثال کے طور پہ شما مسلمان ہستید، آپ مسلمان ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا تھا آنہا مسلمان ہستند، تو یہ فرق اس طرح پڑتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ تو من مریض، میں مریض تھا، میں بیمار تھا۔ من مریض کیا آنا چاہیے؟ من مریض بودم، شاباش، من مریض بودم۔ یہ اہم بات ہے کہ پروناؤن اگر چینج ہوتے ہیں، پروناؤن سے کیا مراد ہے؟ من، آنہا، یہ سب پروناؤنز ہیں۔ میں، تم، آپ، پروناؤن کے چینج ہونے سے جو آخر میں ورب ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ ورب ہے نا، بود، اس کو ہم وربس کو آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے تھا۔ تو من مریض بودم، میں مریض تھا۔ اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہو تو تم بیمار تھے، تو ہم کہیں گے تو مریض کیا آنا چاہیے؟ تو مریض بودی، تو مریض بودی، تو کے ساتھ چھوٹی یہ لگتی ہے، تو مریض بودی۔ اس کے بعد وہ مریض تھا، ہی واز سک یا شی واز سک، ہی اور شی دونوں کے لیے آتا ہے۔ مریض بود، مریض بود۔ اور اگر کہنا ہو وہ مریض ہے تو کیا کہیں گے؟ مریض است۔ اسی کو اب ذرا ہے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں بیمار ہوں، من مریض ہستم، ہے ہستم، من مریض ہستم۔ تم بیمار ہو تو مریض ہستی، اور وہ بیمار ہے، مریض ہست، اور تھا کے ساتھ اسی طرح من مریض بودم، بود بدلنا ہے بودم، اور تو کے ساتھ بودی، کے ساتھ بود۔ تو جیسے ہست کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، وہی پیٹرن تبدیلی کا من، تو اور کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہو، اب اس کی جمع کرتے ہیں، من کی جمع کیا ہے؟ ماں، یعنی ہم سب،
ہم بیمار ہیں. تو ماں مریض بودیم بودیم ہم بیمار ہیں. اور اب ہم بیمار تھے ماں مریض بودیم. اور اگر یہ ہوتا کہ ہم بیمار ہیں تو ماں مریض ہستیم. یعنی یہ اور میم کا اضافہ ہوگا. یہ اور میم, بود کے ساتھ بودیم, ہست کے ساتھ ہستیم. واضح ہے نا یہ بات, ہستیم. اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے کہنا ہو کہ تم سب بیمار ہو شما, یا آپ کو پتا نا شما واحد کے لیے بھی آ سکتا ہے, ایک کے لیے بھی آ سکتا ہے ادب سے. کوئی بزرگ ہیں, استاد ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں, تو ان کو تو نہیں کہہ سکتے ہم شما. آپ بیمار ہیں تو ہم کہیں گے شما مریض, آپ بیمار تھے شما مریض بودید. بود تو تھا اور اس کے بعد بودید, یہ دال کا اضافہ. شما مریض بودید. اور اگر آپ بیمار ہیں ہوتا تو شما مریض ہستید. ہستید ہوتا, بودید ہستید. اور آخر میں وہ سب بیمار تھے. تو آنہا یا ایشان بھی آ سکتے ہیں, آنہا ایشان مریض. اور یہاں پہ کیا ہوگا, نون دال کا اضافہ, بودند. آنہا مریض بودند بودند. اور اگر ہست ہوتا تو ہم کہتے آنہا بیمار ہستند, وہ سب بیمار ہیں. آنہا بیمار ہستند. ٹھیک ہے. تو من بودم, وہ مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا, اس کا حصہ ہے شب جائے کہ من بودم. جو سینئر لوگ یہاں سن رہے ہوں گے انہیں یہ پتا ہوگا, شب جائے کہ من بودم. ٹھیک ہے نا, میری خسرو کا من بودم, میں تھا تو بودی یہاں کچھ بھی لگا سکتے ہیں. میں بیمار تھا, میں خوش تھا. خوش کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خوش کی فارسی ہے خوشحال. خوشحال خوشحال. ہم تو خوشحال کہتے ہیں نا کہ جو امیر آدمی ہو. خوشحال کا مطلب ہے جس کا حال اچھا ہو, یعنی وہ خوش ہو. تو پیسہ ملنے سے بھی چونکہ انسان خوش ہوتا ہے, لیکن فارسی میں خوشحال صحیح معلوم ہے کہ جس سے اصل خوشی ملتی ہے وہ خوشحال ہے. عبادت سے بھی خوشی ملتی ہے, علم حاصل کرنے سے خوشی ملتی ہے, لوگوں کی خدمت کرنے سے خوشی ملتی ہے, وہ خوشحال ہے. تو خوشحال صرف پیسے والا نہیں ہے. تو خوشحال, میں خوش تھا, من خوشحال بودم, میں خوش ہوں, من خوشحال ہستم. تو خوشحال بودی. ٹھیک ہے, تم خوشحال, تم خوش تھے, وہ خوش تھا, او خوشحال بود. ہم سب خوش ہیں, ماں خوشحال بودیم. اور تم سب خوش تھے, شما خوشحال بودید. اور وہ سب خوشحال تھے, خوش تھے, آنہا خوشحال بودند. ٹھیک ہے, تو یہ خوشحال آپ کو ایک نیا لفظ مل گیا. اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, میرا دل ہے کہ ان جملوں سے ووکیبلری میں آپ کی اضافہ ہوگا, تو وہ میں لکھنا چاہوں گا. ایک تو خوشحال لفظ ہو گیا. ایک لفظ مثلا چھوٹے چھوٹے جملے بناتے ہیں, وہ ہرن تھا. اس کی طرف فارسی, ہرن کی فارسی کیا ہے؟ ہرن کی فارسی ہے آہو. آہو آہو نہیں, یہاں پہ وہ ہرن تھا, او نہیں آئے گا. آن, انسانوں کے لیے او, آنہا وغیرہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آن آن اوہو آہو آہو بود. وہ ہرن تھا, آن آہو بود. آہو کا مطلب کیا ہے؟ ہرن. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ ہرن خوبصورت تھا, خوبصورت کی فارسی ہے کشنگ. یہ سارا لفظ دیکھ لیں پہلے. کشنگ ایسے لکھتے ہیں بڑے کاف سے. کشنگ کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت. یہ الگ میں باکس میں بنا رہا ہوں, آپ اسے لکھ لیجیے گا. کشنگ کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت. جی دیکھ سنیں, وہ ہرن خوبصورت تھا. آنہا آنہا کیوں کیا ہے؟ وہ ہرن نہیں, میں نے کہا او وغیرہ انسانوں کے لیے آتا ہے. وہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ این. اور آن, آن کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ کے لیے. آن. تو وہ ہرن آن آہو, وہ ہرن خوبصورت تھا. کشنگ
آن آہو کشنگ تھا جی بود بود آن آہو کشنگ بود وہ ہرن خوبصورت تھا. اسے لکھ لیجیے اپنی کاپی میں. آن آہو کشنگ بود وہ ہرن خوبصورت تھا. اچھا اب ایک اور چلے لفظ آتا ہے. یہ چمچہ بڑا ہے. چمچہ, چمچے کی فارسی کیا ہے؟ چمچ جس سے ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, یا چمچ کی فارسی ہے قاشق. کاشف قاشق, قاشق کا مطلب چمچہ, سپون. اور بڑے کی فارسی کیا ہے؟ بڑے کی فارسی ہے بزرگ. یہ میں یہاں لکھتا ہوں. خوشحال کا لفظ آپ کو یاد رہے گا. خوشحال کا مطلب خوش, ہیپی. ٹھیک ہے, خوشحال, من خوشحال ہستم, آئی ایم ہیپی. اور میں نے ابھی لفظ بتایا آپ کو بڑا. بڑے کے لیے لفظ ہے بزرگ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے بزرگ ہیں, مطلب یہ ہمارے بڑے ہیں. بزرگوں سے سنا ہے. تو اکابر عربی کا لفظ ہے, بزرگ فارسی کا لفظ ہے. بزرگ کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ برائی کے اندر بھی جو بڑا ہوگا اس کو بھی بزرگ کہیں گے. بڑا شیطان تو فارسی میں کہیں گے شیطان بزرگ. اب یہ نہیں کہ شیطان بزرگ ہو گیا. بزرگ کا مطلب ضروری نہیں کہ کوئی نیک آدمی. بزرگ کا مطلب صرف بڑا ہے. جو سائز میں بڑی ہو چیز اس کو بھی بزرگ کہیں گے. ٹھیک ہے, بزرگ. اب میں چھوٹے کی فارسی بھی بتا دوں آپ کو. بزرگ کہتے ہیں بڑے کو, اور چھوٹے کو کہتے ہیں کوچک. چھوٹے کو کہتے ہیں کوچک, چھوٹا. ٹھیک ہے, کوچک چھوٹا اور بزرگ بڑا. اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ چمچ بڑا ہے, پہلے اس کی کرتے ہیں, یہ چمچ بڑا ہے. جی, چمچ کی فارسی کیا ہے؟ قاشق. یہ این کاشف قاشق اور بڑا ہے. این کاشف بزرگ است. این قاشق بزرگ است. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہنا ہو کہ یہ چمچ چھوٹا تھا, این کاشف کوچک کوچک چھوٹا تھا. کوچک بود این قاشق کوچک بود. اگر ہم نے کہنا ہو کہ کیا یہ چمچ بڑا ہے, آیا این قاشق. کیا یہ چمچ بڑا ہے؟ بزرگ. آیا این قاشق بزرگ است. اگر کہنا ہو کہ کیا یہ چمچ بڑا نہیں ہے, نہیں خیر تو کہتے ہیں نو کو, نو تو کیا یہ چمچ آیا این قاشق بڑا نہیں ہے, بزرگ نیست. آیا این قاشق بزرگ نیست. اگر ہم نے کہنا ہو کہ کیا یہ چمچ بڑا نہیں تھا, آیا این قاشق بزرگ نبود. نبود جیسے نیست ہوتا ہے نہ اور است کو ملنے سے, اسی طرح نبود بنتا ہے نہ اور بود کو ملنے سے, نبود. ٹھیک ہے, ایسے لکھیں گے نبود. یہاں لکھ دیتا ہوں نبود. نبود کا مطلب کیا؟ نہیں تھا. نہیں تھا. آیا این قاشق بزرگ نبود. ٹھیک ہے, کوچک. اکثر شاید سنا ہو کس نے ایشیائے کوچک, یعنی چھوٹا ایشیا. ایشیا مائنر کو کہتے ہیں ایشیائے کوچک. تو کچھ اور بھی کر لیتے ہیں. اب ایک لفظ چمچ کے لیے چلیں, آج ہم نے کر لیا. اور مرغا جو ہے, مرغے کو کہتے ہیں خروس. مرغے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے خروس. ٹھیک ہے, مرغا جس کو انگلش میں روسٹر بھی کہتے ہیں. خروس. خروس کا مطلب مرغا. یہ مرغا سفید ہے. سفید کو کہتے ہیں فارسی میں سفید. سفید اسی طرح لکھتے ہیں جیسے سفید لکھتے ہیں. یہ مرغا سفید ہے. این خروس سفید است. یہ مرغا سفید نہیں ہے. این خروس سفید نیست. یہ مرغا سفید تھا. این خروس سفید بود. این خروس سفید بود. یہ ٹھیک ہے. یہ مرغا بڑا, سوری, یہ مرغا سفید نہیں تھا. آپ نے کہا یہ مرغا سفید تھا. اب ہم کہہ رہے ہیں یہ مرغا سفید نہیں تھا. این خروس سفید نبود. نبود.
ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. کیا یہ مرغہ سفید تھا؟ آیا ہم، آیا این خروس ہم. سفید است سفید بود. سفید بود کیا یہ مرغہ سفید ہے؟ آیا این خروس سفید است بالکل ٹھیک ہے، واضح ہے نا. تو آپ اس پر جملے بنا سکتے ہیں. اب اگر یہ کہنا ہو کہ یہ سفید مرغہ بڑا ہے، یہ سفید مرغہ بڑا ہے. این این. سفید اب کہنا ہو سفید مرغہ کیسے کہیں گے؟ تو یہاں پہ ہم جب بھی اس طرح ایڈجیکٹو لگانا ہو فارسی میں، تو وہ جو صفت ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. ہم نے کہنا ہو نا سفید مرغہ، تو ہم کہیں گے یعنی مرغ سفید یا خروس سفید. خروس سفید خروس سفید، سفید مرغہ. ٹھیک ہے، یہ سفید مرغہ بڑا ہے. این خروس سفید بزرگ است. بزرگ است اس جملے کو آپ لکھ لیجیے گا، یہاں جگہ نہیں ہے میرے پاس، آپ خود لکھ لیجیے. یہ سفید مرغہ بڑا ہے. این خروس سفید. خروس سفید کا مطلب کیا ہوا؟ سفید مرغہ. این خروس سفید بزرگ است. اور کہنا ہو کہ یہ سفید مرغہ چھوٹا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ این خروس سفید کوچک است. تو اصل آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سفید مرغہ کیسے کہنا ہے. سفید مرغہ تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے خروس سفید. اگر کہنا ہو اچھا لڑکا، اچھے کی فارسی ہے خوب، تو ہم کیا کہیں گے؟ لڑکی کی فارسی کیا ہے؟ پسر. تو ہم کہیں گے پسر خوب، اچھا لڑکا. ٹھیک ہے، یہ اس کی میں آپ کو اور بھی بعد میں پریکٹس کرواؤں گا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب آپ ذرا تھوڑا سا دھیان سے اور پورا مشق اس کی کریں، جملے بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. مجھ سے پوچھیں انشاءاللہ. السلام علیکم.